من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس آدمی کی زندگی میں توبہ اور استغفار بہت ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. یہ اصول ہے اللہ کا. اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں. گنہگار سمجھے اپنے آپ کو. شیطان محروم کیوں ہوا؟ وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا تھا. شیطان جو ہے بڑا تھا نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ابا وستکبر. وستکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود بڑا تھا نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا تھا. وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی وقت آئے گا، گھڑی آئے کہ اللہ کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا. چپ تو ہوتی ہے. پھر ساتھ ایک بات اور فرماتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. ہم سے گناہ ہوں گے، وہ تو معصوم ہے. اور ہم شیطان نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. وہ شیطان تھا، اس نے توبہ نہیں کہ ہم تو توبہ کریں گے. اس لیے اس مجلس کی خاص میرا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور سمجھ کر اللہ سے معافی مانگتا رہے. توبہ اور استغفار کے صیغے قرآن حدیث میں بہت آئے ہیں. میں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اس پر. 40 استغفار قرآن سے اور 100 درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام اور اللہ کے مبارک نام، دونوں ناموں کو ملا کر لکھے ہیں. وہ چھپ گیا الحمدللہ. اس کا نام رکھا ہے خاموش فتنوں کا علاج. یہ خاموش فتنوں کا علاج کہ آپ جو ہے اس کو لے لے کہیں نہ کہیں سے. اب تو پلے اسٹور میں بھی آ رہا ہے، سب میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. عام ہوگی یہ دعاؤں کی کتاب. تو اس کو صبح شام اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو سب آ گیا ہے اس کے اندر توبہ اور استغفار کے اعتبار سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مجمع بھرا ہوا تھا اور آ کر دروازے پر کھڑے رہ کر زور سے کہنے لگے با ذنوبا با ذنوبا با ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کون سے گناہ تم نے کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کون سے گناہ میں نے نہیں کیے. میرے جھولی میں ہر قسم کا گناہ موجود ہے سوائے شرک کے، باقی سب گناہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ. قریب آ کر بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا میں تمہیں جو جملے پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو. وہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائے.
3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ پڑھانے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اگر آپ کو ہو تو آپ کو ہی پڑھا دوں میں 3 مرتبہ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ آج کا سبق سن لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھیں میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اور یہ سبق دنیا بھر میں جائے گا انشاءاللہ، جہاں جہاں لوگ پڑھیں گے ان سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیں۔ اتنا آسان ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد مت کرو، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا، جو گناہ ہو گئے آپ نے توبہ کر لی، وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو بلا دیا، میں نے اس زمین کو بلا دیا، سب جگہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، تو کیوں یاد کرتا ہے پھر؟ آگے بڑھ، کہتے گزشتہ گناہوں کو زیادہ یاد کرے گا تو شاید پکڑ ہو جائے گی، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ 3 جو دعائیں بتائی میں نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ زمین کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، درختوں کو بھلا دیتے ہیں، جہاں گناہ کیا ہوا جگہ کو بھلا دیتے ہیں، اب تو کیوں یاد کر رہا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، آگے بڑھ، گناہ مت کرنا۔ تو معافی مانگتے رہو گے انشاءاللہ۔ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ استغفار کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ یہ 3 in 1 ہے یہ جملہ، توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور استغفار بھی ہے۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے قبول کر لیا اور اس کے غم سے نجات دے دی، اور صرف اس کے لیے نہیں، اس کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے آنے والے مومنین کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں توبہ اور استغفار بہت ہونا چاہیے، لیکن فرائض کے ادا کرنے کے بعد ایک آدمی نماز نہ پڑھے توبہ استغفار کرے تو پاگل ہے۔ جو فرائض ہے وہ تو فرائض ہے۔ ایک آدمی کسی کا حق ادا نہیں کرتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، نہیں آپ حق ادا کیجیے، آپ اس کے بعد کمی کوتاہی ہو گئی ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی، اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ ہی دن، جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے، اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے انہیں شکار کا بہت شوق تھا، عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتہ تھا
کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے، یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں. تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے. نمبر 3، دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو. تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے. ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے. چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی. ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. 200 انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ کو اپنے عبداللہ سے شادی کر لے، کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں. اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں. اچھا، عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا. عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی. وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا، پہلے یہ یاد آ گیا، یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں، اور ایک حصہ مشرق کی جانب، دوسرا حصہ مغرب کی جانب. یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے ہزاروں درجے بڑھا ہوا ہے. اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں. جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے. عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا، ارے یار میرے پشت سے جو ہے زنجیر نکل رہی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے، ان 15 خواب دیکھے تھے، 15-16 ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا، ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودی کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے. تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، تمہاری نسل میں ایک لڑکا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے. اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا. خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے یہاں وہ محمد نام رکھتے. جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتفاق سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں چرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، آج عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شی بی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کچھ دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی کہ آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر، آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا
کہ ابھی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اب یہاں انتظار میں ہے مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں، چنانچہ سیدھے جو باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یا غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے، تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا, ابن عبد المطلب نے کہا, ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر کہ کتنے بجے ہوا, کیا ہوا, ساری خبر لیتے ہیں نا. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے, وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ, جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے, میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے, شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں, لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا. اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے, اب کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد, لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا, اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی. ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا, خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا, یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا. تجھ جیسا رحم دل, تجھ جیسا کریم, تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے. تجھ جیسا, تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں. روتی رہی, اشعار پڑھتی رہی. جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا, عبد المطلب بھی روئے, اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے, اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو, اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں, جیسے 5 اونٹ ہیں, کچھ بکریاں ہیں, اور یہ ام ایمن تھی, کچھ کپڑے تھے, یہ دیے. حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو, ایک تو شوہر چلا گیا, دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے, اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا, صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا بھی کماری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے. تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں, لیکن میں جاگتے سونے میں تھی, کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا, اور زور سے کہا. میں گھبرائی, میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے, کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں. اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اس کا نام محمد رکھنا, اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا. تو عبد المطلب جو تھے, کئی روایتوں میں ہے, کوئی حال آتا گھر کے اندر, جیسے گھر میں حالات آتے ہیں, تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے, اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں, میری پریشانی دور کر. بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے. تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی, برابر دھیان سے ان کو رکھنا, دھیان سے دیکھنا, ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ. چچا اور بھی تھے, لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے, بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے, لیکن چونکہ حمل سی تھی. حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی, عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا, کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں, پاؤں درد کرتے ہیں, بخار آتا ہے, ڈکاریں آتی ہیں. ہم نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی, کبھی بخار نہیں آیا, بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی, میں پاؤں رکھتی, وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ حضرت آمنہ کہتی تھی, اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے. پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا, وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے, پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا, گھر والے ہیں, سب ہیں, عبد المطلب ہے, لیکن عبد المطلب جو ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے,
50 دن رہ گئے، 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں. تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں. علم نشرح، علم ترى، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم ترى میں بھی علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، بڑا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے. وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے، رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله زنة كل شيء، لا إله إلا الله سعة كل شيء، لا إله إلا الله المحيط بكل شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله في قبورنا، لا إله إلا الله في أسماعنا، لا إله إلا الله في أبصارنا، لا إله إلا الله في موتنا، لا إله إلا
إلا الله في حشرنا، لا إله إلا الله في نشرنا، لا إله إلا الله حمايتنا، لا إله إلا الله وقايتنا، لا إله إلا الله دواؤنا، لا إله إلا الله شفاؤنا، لا إله إلا الله تفريج لكروبنا، لا إله إلا الله تكفير لذنوبنا، لا إله إلا الله خالق العدم والوجود والزمان، لا إله إلا الله المعبود بالجنان واللسان والأركان، لا إله إلا الله المسبح بحمده كل لسان، لا إله إلا الله الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إسلاما وتسليما ورقا، لا إله إلا الله يقينا وصدقا، لا إله إلا الله في الأرض والسماوات، لا إله إلا الله في النوم واليقظات، لا إله إلا الله في المحيا والممات، لا إله إلا الله في السحب والسكرات، لا إله إلا الله في العمد والهفوات، لا إله إلا الله في جميع اللحظات، لا إله إلا الله على سائر الحالات، لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله عز وجل عدد الشفع